فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جلد ہے 8، جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، اور اس جلد کو ہم نے شروع کیا ہے۔ شروع کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 75 پر، اور خطبہ ہے 205۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام کلم به طلحة والزبیر بعد بیعته بالخلافة، وقد عتب علیہ من ترک مشورتها والاستعانۃ فی الامور بہما۔ جب طلحہ اور زبیر نے امام کی بیعت کرنے کے بعد اعتراض کیا کہ کیوں امام امور میں ان سے مشورہ اور مدد نہیں لیتے ہیں، تو امام نے ان کے جواب میں یہ کلام ارشاد فرمایا ہے۔ خطبے کی سند۔ کتاب مصادر نہج البلاغہ میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس خطبے کو ذکر کرنے والا یگانہ ماخذ نقص العثمانیہ، تصنیف ابو جعفر اسکانی، متوفی 240 ہجری ہے، اور اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اس نے خود نہیں دیکھی ہے، بلکہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 پیج نمبر 36 سے 41 سے استفادہ کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد 3 پیج نمبر 102۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے بحار الانوار کی جلد نمبر 32 کے پیج نمبر 21 پر شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید سے نقل کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، جیسا کہ اس خطبے کے عنوان میں آیا ہے کہ یہ کلام طلحہ و زبیر کے کچھ اعتراضات کا جواب ہے۔ وہ دونوں یہ توقع رکھتے تھے کہ امام علی مقام حکومت میں ان کے لیے ایک بڑا حصہ مد نظر رکھیں گے اور تمام امور میں ان سے مشاورت کریں گے۔ امام ان سے چند نکات بیان کرتے ہیں، ایسے نکات جو امام کی حکومت کی سمت کو متعین کرتے تھے اور ان کی توقعات پر پانی پھیر دیتے تھے۔ پہلے یہ کہ امام اس بات پر ان کو سرزنش کرتے ہیں کہ کیوں بظاہر معمولی چیزوں پر غضبناک ہوئے ہو اور بہت سی اچھائیوں کو بھول چکے ہو۔ اس گفتگو کے دوسرے حصے میں انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو حکومتی امور میں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی ہے کہ ان کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے، بلکہ آپ نے کتاب خدا اور رسول خدا کی سنت کی بنیاد پر حکومت قائم کی ہے۔ البتہ اگر کسی کام میں مشاورت کی ضرورت پیش آئی تو کبھی بھی مشورہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس خطبے کے تیسرے حصے میں مسلمانوں کے مابین بیت المال کی تقسیم میں مساوات کی عدم رعایت کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ یہی رسول خدا کی سنت ہے۔ امام خطبے کے آخری حصے میں ایک پرمغز دعا فرماتے ہیں اور حق کی نصرت کرنے والوں اور ظلم کا مقابلہ کرنے والوں کے حق میں رحمت الہی کا تقاضا کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، خطبے کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے لقد نقمیتها یسیرا، اور ختم ہو رہا ہے ان کلمات پر ولعن غیرکما۔
ترجمہ ہے، تم دونوں یعنی طلحہ و زبیر ایک معمولی چیز پر غضبناک ہو جاتے ہو اور اہم ذمہ داریوں کو ملتوی کر دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ تمہارا کون سا حق تھا جسے میں نے روکا ہے؟ تمہارا کون سا حصہ تھا جس پر میں نے قبضہ کیا ہے؟ یا کون سی شکایت اور حق کوئی مسلمان میرے پاس لایا ہو اور میں نے اس کو حق دلانے میں کمزوری دکھائی ہے، یا اس کے حکم سے بے خبر ہوں، یا اس کی راہ حل کے سلسلے میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں؟ اللہ کی قسم میں ظاہری خلافت کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی تم لوگوں پر حکمرانی کے سلسلے میں اشتیاق ظاہر کیا۔ تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی دعوت دی تھی اور اصرار کے ساتھ اس پر مجھے مجبور کیا تھا، اور جب حکومت میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے خدا کی کتاب اور ہمارے لیے متعین کیے گئے احکامات پر نظر ڈالی اور ان کی پیروی کی، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طرز عمل کی طرف توجہ دی اور اس کی پیروی کی۔ یقیناً اس کام یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے میں تمہاری اور دوسروں کی رائے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خدا اور رسول کا حکم واضح تھا اور کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں آیا جس کا حکم مجھے معلوم نہ ہو کہ اس کے لیے تم لوگوں اور دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے۔ یقیناً اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا یا آ جائے تو تمہارے اور دوسروں کے ساتھ مشاورت کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ شرح و تفسیر۔ طلحہ و زبیر کی بہانہ جوئی۔ جب خلیفہ ثالث کی حکومت میں مسلمانوں کی مشکلات بڑھ گئیں اور لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ انہوں نے حکومت کے حساس اور اہم عہدوں اور بیت المال کے اموال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر کے عوام الناس اور ضرورت مند افراد کو نظر انداز کیا۔ مشہور اصحاب میں سے بعض اصحاب بھی بغاوت کرنے والوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، جن میں طلحہ اور زبیر پیش تھے۔ یہ دونوں ہی تھے جو حضرت علیہ السلام سے حکومت کو قبول کرنے پر اصرار کر رہے تھے، اور یہی امام عالی مقام کی بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے افراد تھے۔ لیکن ان جیسے افراد دوسرے تمام سیاسی سوچ رکھنے والوں کی مانند یہ توقع رکھتے ہیں کہ انہیں حکومت میں کوئی اہم حصہ ملے گا، اور کبھی تو اس توقع کا اظہار صراحتاً زبان سے کیا کرتے ہیں اور کبھی گھٹیا قسم کے بہانوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اپنا ہدف اشارتاً و کنایتاً بیان کر دیں۔ طلحہ و زبیر بھی اسی طرح کی توقع رکھتے تھے۔ طلحہ کی خواہش تھی کہ بصرہ کی حکومت اسے سونپ دی جائے اور زبیر کو کوفے کی حکومت مطلوب تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ طلحہ کی نظریں یمن کی حکومت پر تھیں اور زبیر کی عراق کی حکومت پر، لیکن چونکہ اس قسم کی سیاسی رشوت اسلام کی عدالت خواہی کی روح سے متصادم ہونے کے علاوہ بعض اوقات حکومت میں بگاڑ کا باعث ہوتی ہے، اور ان سب سے بالا تر یہ اس بات کی مخالف ہے جس پر عوام خلیفہ ثالث کے خلاف ہوئے تھے، اس لیے امام نے ان تجاویز کو قبول نہیں فرمایا۔ جب طلحہ اور زبیر اپنے مقصد تک پہنچنے میں مایوس ہو گئے تو سب سے پہلے امام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی، ایسی آگ کہ وہ دونوں اس کا لقمہ بن گئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام عالی مقام فرماتے ہیں، ترجمہ: تم دونوں طلحہ و زبیر ایک معمولی چیز پر غضبناک ہو جاتے ہو اور اہم ذمہ داریوں کو ملتوی کر دیتے ہو۔ معمولی چیز سے مراد ان کے ساتھ مشاورت نہ کرنا اور اہم اور زیادہ امور سے مراد مسلمانوں کے مفادات ہیں، کیونکہ طلحہ و زبیر نے اپنے ذاتی مفادات تک پہنچنے کے لیے بے بنیاد بہانوں کا سہارا لیا تھا اور مسلمانوں کے مفادات کو، جو کہ صفوں میں اتفاق و وحدت اور قائد کی قیادت کے مرہون منت ہیں، یکسر فراموش کر دیا۔ یہ سبھی تنگ نظر لوگوں کا وتیرہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات پر معاشرے کے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ تمہارا کون سا حق تھا جسے میں نے روکا ہے؟ تمہارا کون سا حصہ تھا جس پر میں نے قبضہ کیا ہے؟ یا کون سی شکایت اور حق کوئی مسلمان میرے پاس لایا ہو اور میں نے اس کو حق دلانے میں کمزوری دکھائی ہے، یا اس کے حکم سے بے خبر ہوں، یا اس کی راہ حل کے سلسلے میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں؟ حقیقت میں امام عالی مقام ان ارشادات کے ذریعے طلحہ و زبیر پر نکتہ چینی اور تنقید برائے تنقید کی راہیں مسدود کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تنقید یا تو ان کے ذاتی حقوق اور مطالبات سے متعلق ہے یا تمام مسلمانوں سے متعلق ہے، اور ذاتی مطالبات کا تعلق یا تو کسی حق کے ضیاع سے ہے یا اس میں دخل دینے سے ہے، اور تمام مسلمانوں کے حقوق سے متعلق تنقید اس بات حق سے متعلق ہے یا حق سے بے خبری سے یا فیصلہ کرنے میں کوتاہی سے متعلق ہے۔
امام فرماتے ہیں ان امور میں سے کسی ایک میں بھی تمہیں اعتراض ہو تو کھل کر مجھ سے کہو، اور چونکہ وہ کسی خاص مورد کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے اس لیے جواب نہیں دے پائے۔ پھر امام دقیق اور واضح تمہید کے ساتھ آپ کے ساتھ مشاورت نہ کرنے کے اعتراض کا واضح اور شفاف جواب دیتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کی قسم میں ظاہری خلافت کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی تم لوگوں پر حکمرانی کے سلسلے میں اشتیاق ظاہر کیا، تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی دعوت دی تھی اور اصرار کے ساتھ اس پر مجھے مجبور کیا تھا، اور جب حکومت میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے خدا کی کتاب اور ہمارے لیے متعین کیے گئے احکامات پر نظر ڈالی اور ان کی پیروی کی، نیز نبی کریم کی سنت اور طرز عمل کی طرف توجہ دی اور اس کی پیروی کی۔ یقیناً اس کام یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے میں تمہاری اور دوسروں کی رائے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خدا اور رسول کا حکم واضح تھا اور کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں آیا جس کا حکم مجھے معلوم نہ ہو اور تم لوگوں اور دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے۔ یقیناً اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا یا آ جائے تو تمہارے اور دوسروں کے ساتھ مشاورت کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ حقیقت میں امام اس عبارت میں 2 نقطوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا نقطہ، ظاہری خلافت کے لیے سبقت نہ کرنے اور لوگوں بالخصوص طلحہ اور زبیر کی جانب سے خلافت قبول کرنے پر اصرار نے امام پر حجت تمام کر دی تھی، اس لیے امام نے خلافت قبول کر لی۔ اس بنا پر امام عالی مقام سے لوگوں کے حقوق کی رعایت کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع کرنا بے جا ہے۔ البتہ اقتدار کے بھوکے دنیا پرست لوگ اقتدار تک پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو اپنی حمایت کی دعوت دیتے ہیں اور جیتنے کی صورت میں کچھ دینے کے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن مردان خدا ایسی باتوں سے دور ہے۔ دوسرا نقطہ، مشاورت کا مسئلہ صحیح ہے، لیکن ہر بات کا ایک مناسب موقع ہوا کرتا ہے۔ اسلام کے قطعی مسائل اور اس خدا اور رسول کے شرعی فرامین میں مشاورت بے جا ہے، البتہ اجرائی احکام میں جس کی مختلف صورتیں اور پہلو ہیں، مشاورت کا راستہ کھلا ہے۔ صریح اور یقینی مسائل میں اور خدا اور رسول کے روشن اور واضح احکامات کے بارے میں لوگوں سے مشاورت کرنا بے معنی ہے۔ البتہ حکومتی اداروں کے مسائل میں کئی طریقے سے انجام دینے کی صورت بنتی ہے، اسی وجہ سے مشورے کا دروازہ کھلا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ توقع نہ کرنا کہ عدل کے نفاذ خلیفہ ثالث کے دور کے غصب شدہ اموال کو بیت المال میں لوٹانے اور بیت المال کی عادلانہ تقسیم کے سلسلے میں تمہارے ساتھ مشاورت کروں گا۔ جب کبھی مشورے کا موقع اور محل سامنے آیا تو یقیناً میں مشورہ کروں گا۔ یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: وَأَمَّا مَا ذَكَرُتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأَسْوَةِ، اور ختم ہو رہا ہے وَكَانَ عَوِينًا بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ۔ ترجمہ: یہ حکم خدا کا ہے، لیکن آپ دونوں نے بیت المال کی مساویانہ تقسیم کے سلسلے میں جو اعتراض مجھ پر کیا ہے، یہ ایسا حکم نہیں ہے جسے میں نے اپنی مرضی سے صادر کیا ہو یا میرے دل کی خواہش کے مطابق ہو، بلکہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہی دستور ہے جس کو پیغمبر اکرم لائے تھے اور آپ ہی نے انجام دیا تھا، لہٰذا اس چیز میں تمہارے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جس کا خداوند متعال نے حکم صادر فرمایا ہے۔ خدا کی قسم تم دونوں اور دوسرے افراد اس موضوع کے بارے میں مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ تمہاری رضامندی کا اصول مجھ پر لازم ہو۔ خداوند متعال ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی جانب موڑ دے اور حق کو تحمل کرنے میں استقامت بخشے۔ پھر امام نے فرمایا: خدا رحمت کرے اس شخص پر جو حق کو دیکھتا ہے تو اس کی نصرت کرتا ہے، اور اگر کسی ظلم کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو دفع کرتا ہے، اور حقدار کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ظالم کے خلاف قیام کرتا ہے۔ شرح و تفسیر: یہ حکم خدا کا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام خطبے کے اس حصے میں طلحہ و زبیر اور ان جیسے افراد کی جو بیت المال کی مساویانہ تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں تنقید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یہ حکم خدا کا ہے،
لیکن آپ دونوں نے بیت المال کی مساویانہ تقسیم کے سلسلے میں جو اعتراض مجھ پر کیا ہے، یہ ایسا حکم نہیں ہے جسے میں نے اپنی مرضی سے صادر کیا ہو یا میرے دل کی خواہش کے مطابق ہو، بلکہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہی دستور ہے جس کو پیغمبر اکرم لائے تھے اور آپ ہی نے انجام دیا تھا۔ اسوہ کا لفظ غالباً اقتداء اور پیروی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لغت کے بعض ماخذوں میں اس معنی کے سوا کوئی اور معنی اس کے لیے ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن اہل لغت کے ایک گروہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس کے معنوں میں سے ایک معنی مساوات کے ہیں۔ دیوالیے کے شکار افراد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ المال اسوۃ بین الغرماء، ان کے اموال کو مساوی طور پر قرض خواہوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر اسوہ سے اس کے معروف معنی اقتداء مراد لیے جائیں تو درج بالا عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ طلحہ و زبیر کا امام عالی مقام پر اعتراض یہ تھا کہ آپ نے خلیفہ ثانی اور ثالث کی اقتداء کیوں نہیں کی۔ وہ حضرات بیت المال کی تقسیم میں افراد کی شخصیت اور قبیلے کو ملحوظ رکھتے تھے اور بیت المال میں سے کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان مساویانہ تقسیم نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا امام ان کے جواب میں فرماتے ہیں، میں نے پیغمبر اکرم کی پیروی کی اور آپ کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ، لہٰذا اس چیز میں تمہارے ساتھ مشاورت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جس کا خدا بند متعال نے حکم صادر فرمایا ہے۔ خدا کی قسم تم دونوں اور دوسرے افراد اس موضوع کے بارے میں مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ تمہاری رضامندی کا حصول مجھ پر لازم ہو۔ پھر امام اپنے کلام کے اس حصے کے آخر میں اپنے اور ان کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حق کے طرفدار رہیں اور اس راہ میں استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں۔ خداوند متعال ترجمہ ہے، خداوند متعال ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی جانب موڑ دے اور حق کو تحمل کرنے میں استقامت بخشے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے مقامات میں حق ناگوار ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور یہی چیز سبب بنتی ہے کہ انسان کبھی حق کو نہ دیکھے اور اگر دیکھ بھی لے تو اسے برداشت نہ کرے۔ اسی لیے امام خدا سے دو چیزوں کی درخواست کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ حق جیسا کہ وہ ہے انہیں اور دوسرے افراد کو دکھا دے، اور اس کے بعد حق کی تلقی کے مقابل تحمل کی قوت عنایت فرمائے۔ امام کلمات قصار میں سے ایک میں فرماتے ہیں ترجمہ، حق بھاری لیکن گوارا ہوتا ہے اور باطل ہلکا لیکن متعدی مرض ہے۔ اس کے بعد امام اس گفتگو کی تائید اور تکمیل میں فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو حق کو دیکھتا ہے تو اس کی نصرت کرتا ہے، اور اگر کسی ظلم کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو دفع کرتا ہے اور حقدار کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ظالم کے خلاف قیام کرتا ہے۔ نکات۔ اب نکتے آتے ہیں یہاں پہ۔ نکات میں پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے بیت المال کے اموال کی مساویانہ تقسیم کیوں؟ یہ سوال ہے۔ لکھتے ہیں، اگر امیر المومنین کی ظاہری خلافت پیغمبر اکرم کے فوراً بعد وقوع پذیر ہوتی تو کوئی مشکل پیش نہیں آنی تھی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی روش کو ہی جاری رکھتے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ امام کو ایسے وقت میں خلافت ملی جب لوگ خلیفہ ثانی اور ثالث کے امتیازی سلوک کے عادی ہو چکے تھے، اور امام کی کوشش تھی کہ اس امتیازی سلوک کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جمل اور صفین جیسی جنگوں کے پیچھے اس امتیازی سلوک کے حامی ہی تھے۔ بے شک طلحہ و زبیر اسلام لانے میں پہل کرنے والوں میں سے تھے اور جنگوں میں مسلمانوں کی فتوحات میں حصے دار تھے، اور کئی جنگوں میں ان کا پیغمبر اکرم کا دفاع کرنا ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ ثانی اور ثالث کے ادوار میں حضور اکرم کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف اور بیت المال سے زیادہ حصہ ملنے کے باعث انہیں مراعات اور سود خوری کی عادت ہو گئی تھی۔ اسی لیے امتیازی سلوک کے خلاف حضرت علی علیہ السلام کے پہلے اقدام پر انہوں نے اعتراضات کیے۔ بالکل اسی طرح جب عصر جاہلیت میں لوگوں نے متعدد بتوں کو ایک خدائے قادر سے تبدیلی پر تعجب کیا، وہ بھی امیر المومنین کی اصلاحی ہوئی تبدیلی پر حیرت زدہ ہو گئے اور آپ پر تنقید کی کہ اس سلسلے میں ان سے مشاورت کیوں نہیں کی۔ نہ صرف بیت المال کے اموال کی تقسیم میں
بلکہ وہ اہم مناصب کی تقسیم میں بھی مشاورت کے منتظر تھے اور حصہ ملنے کی نہایت ہی خواہش مند تھے۔ وہ یہ توقع ہرگز نہیں رکھتے تھے کہ امام اتنی قاطعیت کے ساتھ پیغمبر اکرم کے دور کو واپس لے آئیں گے۔ جب انہوں نے اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، شیطانی افکار ان کے اندر بھر گئے، جنگ کی آگ بھڑکانے لگے اور آخرکار خود بھی اس آگ کا لقمہ بن گئے۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ بیت المال کے اموال دو قسم کے تھے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک حصہ زکوٰۃ کے مختلف مصارف تھے۔ اس میں ممکن تھا کہ بعض افراد کو ان کی زحمتوں کے مطابق دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہو، مثلاً مولفتی قلوبہم، جن کے دلوں میں اسلام سے محبت کرنا مقصود ہو، اور اسی طرح العاملین علیہا، زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے کارکن یا قاضی حضرات وغیرہ میں سے ہر ایک اپنی زحمتوں اور رتبے کے اعتبار سے زکوٰۃ میں سے حصہ پاتا تھا۔ نیز جنگی مال غنیمت میں پیغمبر اکرم پیادے اور گھڑ سوار میں فرق رکھتے تھے۔ دوسرا، بیت المال کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ، جسے اراضی خراجیہ یعنی خراج ٹیکس والی زمینوں سے حاصل ہونے والا ٹیکس، مجموعی طور پر ایک بڑی رقم کو تشکیل دیتا تھا جو تمام مسلمانوں کے مابین مساوی طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز وقف کرتا ہے تو ساری اولاد اس میں سے مساوی طور پر حصہ پاتی ہے، اور جسے آج کے دور میں قومی خزانے میں سے جو مد ملتی ہے اس میں وزیر اعظم اور عام افراد یکساں ہیں، اور اس میں کسی قسم کا امتیازی برتاؤ قابل مذمت ہے۔ خلیفہ اول کے دور میں پیغمبر اکرم کی اسی روش پر عمل کیا جاتا تھا اور سبھی برابر تھے، لیکن معتبر تواریخ کی گواہی کے مطابق امتیازی سلوک کا آغاز خلیفہ ثانی کے دور سے ہوا اور پھر خلیفہ ثالث کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گیا، اور 22 سال یوں ہی گزر گئے، اور دھیرے دھیرے اس قبیح عمل نے ایک سنت کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں ہم گفتگو کا سرا ابن ابی الحدید کو تھماتے ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں تواریخ اور روایات کا سہارا لیتے ہوئے قابل توجہ نکات بیان کیے ہیں، اور خلفاء اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی گفتگو مفصل ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: امام اپنی خلافت کے دوسرے روز بالائے منبر گئے اور یہ اعلان فرمایا کہ میری حکومت کی روش وہی ہے جو پیغمبر اکرم کی روش تھی، کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے اسلام لایا ہو یا اسلام کی خاطر زیادہ کوششیں کی ہوں، اس کا صلہ روز قیامت خدا کے پاس ہے۔ امام مزید فرماتے ہیں: کل کوئی یہ نہ کہے کہ ابو طالب کے بیٹے نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا، کیونکہ سب خدا کے بندے ہیں اور بیت المال خدا کا ہے اور مساوی طور پر سب میں تقسیم ہونا چاہیے۔ کل سب حاضر ہو جائیں تاکہ اموال میں سے جو کچھ ہے وہ ان کے مابین تقسیم کر دیا جائے۔ عرب کو عجم پر کوئی برتری نہیں ہے۔ امام نے اس کے دوسرے روز اپنے کاتب عبید اللہ ابن رافع کو حکم دیا کہ مہاجرین سے شروع کرو، اس کے بعد انصار کو اور دیگر مسلمانوں میں سے ہر ایک کو 3 دینار دو۔ اس تقسیم سے بجز طلحہ، زبیر، عبداللہ بن عمر، سعید بن عاص اور مروان حکم کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ عبید اللہ نے ماجرا امام سے بیان فرمایا۔ جس وقت لوگ مسجد میں تھے، یہ افراد مسجد کے ایک گوشے میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے آپس میں آہستہ سے گفتگو کرنے لگے۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ امام کے پاس آیا اور کہا: آپ نے بدر کے روز ہمارے اقربا کو قتل کیا، لیکن آج ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا ہی حصہ دیں گے جتنا ہمیں خلیفہ ثالث کے دور میں ملا کرتا تھا، اور آپ خلیفہ ثالث کے قاتلوں کو قتل کریں گے۔ اگر ہمیں آپ سے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو ہم شام جا کر امیر شام سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا: بدر کا مسئلہ تو ایک الہی ذمہ داری تھی، لیکن مال میرے اختیار میں نہیں ہے تاکہ اس میں سے کسی قسم کی کمی بیشی کروں۔ خدا نے جو کہا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ رہ گیا قاتلان خلیفہ ثالث کا مسئلہ، تو انہیں قتل کرنا مجھ پر لازمی ہوتا تو میں یہ کام کر چکا ہوتا، اور تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ ہو تو میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کس قسم کا
تو میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ولید نے اپنے ساتھیوں کو روداد سنائی، وہ لوگ غصے سے منتشر ہو گئے۔ حضرت عمار یاسر اور چند لوگوں نے امام کو اطلاع دی کہ یہ افراد لوگوں کو آپ کی بیعت توڑنے اور آپ کو خلافت سے معزول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام مسجد میں آئے اور منبر پر جا کر اعلان کیا کہ خداوند متعال نے تقوی کے علاوہ کسی اور چیز کی بنیاد پر کسی شخص کو دوسروں پر فوقیت نہیں دی ہے، اور متقی قیامت کے دن خدا سے اپنا اجر پا لے گا۔ میں قرآن اور پیغمبر اکرم کی سنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ انتخاب نہیں کروں گا۔ جو بھی اس طریقہ کار سے راضی نہ ہو وہ جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اسے کسی کا ڈر نہیں۔ اس کے بعد امام عالی مقام منبر سے اترے اور 2 رکعت نماز بجا لائے اور حضرت عمار یاسر کو عبد الرحمن کے ہمراہ طلحہ و زبیر کی جانب روانہ فرمایا، جو کہ مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں امام کے پاس آئے اور امام نے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا میں بیعت سے کراہیت نہیں رکھتا تھا اور تم لوگوں نے بارضا و رغبت میری بیعت کی؟ وہ بولے، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو تمہارا یہ حال کیسا ہے؟ وہ بولے، ہم نے اس بات پر آپ کی بیعت کی تھی کہ آپ ہم سے مشاورت کیے بغیر کوئی کام نہ کریں اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دیں، لیکن آپ نے اموال کو مساوی طور پر تقسیم کیا اور ہمارے مشورے کے بغیر یہ عمل آپ نے انجام دیا۔ امام نے فرمایا، استغفار کرو، میں نے خدا کی مرضی کے خلاف ایسی شرط قبول کی تھی کیا؟ تم سے پوچھتا ہوں، کہو، کیا میں نے تم سے تمہارا کوئی حق چھینا ہے یا میں نے تم پر کوئی ستم کیا ہے؟ وہ بولے، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا، کیا کسی مسلمان کا کوئی حق ایسا تھا جس سے میں لا علم رہا یا اس حق کے لینے سے میں عاجز رہا؟ وہ بولے، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا بیت المال میں سے کوئی چیز میں نے اپنے لیے جمع کر رکھی؟ وہ بولے، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو تم لوگ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ وہ بولے، اس لیے کہ آپ بیت المال کے اموال کی تقسیم میں خلیفہ ثانی کی روش کے خلاف چل رہے ہیں اور ہمیں دوسروں کے برابر قرار دے رہے ہیں، جبکہ غنائم ہماری شمشیروں کے بدولت حاصل ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا، مجھے تمہاری مشاورت کے ساتھ حکومت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم لوگوں نے مجھے اس کی دعوت دی اور اصرار کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ پیشکش ٹھکرا دوں تو اختلافات سر اٹھائیں گے۔ ذمہ داری قبول کرنے کے بعد میں نے کتاب خدا اور پیغمبر کی سنت پر نظر ڈالی، وہاں سے جو رہنمائی ملی اس پر میں نے عمل کیا۔ تمہاری رائے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ چنانچہ بالفرض کتاب خدا میں کوئی حکم نہ ملے اور سنت پیغمبر میں بھی کوئی دلیل نہ ملی اور مشاورت کی ضرورت پیش آئی تو تم لوگوں سے مشاورت کروں گا۔ مساویانہ تقسیم کے سلسلے میں سبھی جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اسی کا حکم دیا ہے اور کتاب اللہ بھی یہی کہتی ہے۔ یہ جو تم لوگوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں، کچھ افراد نے دوسروں سے زیادہ اسلام کی نصرت کی ہے، پیغمبر اکرم بیت المال کی تقسیم میں انہیں دوسروں کے ساتھ صف میں رکھتے تھے۔ اس کے بعد ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، اگر کہا جائے کہ خلیفہ اول بھی تو اموال کو مساوی طور پر تقسیم کیا کرتے تھے، بس ان پر کیوں کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ تو جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ پیغمبر اکرم کے بعد تھے اور لوگوں کو آحزت کی تقسیم کی ترقی کی عادت ہو گئی تھی، لیکن جب خلیفہ ثانی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو فوقیت دے دی اور ان کے بعد خلیفہ ثالث نے اس فوقیت کے دائرے کو پھیلا دیا۔ یہ عمل 22 سال تک جاری رہا اور لوگوں کو اسی کی عادت ہو گئی تھی اور لوگوں کو اس روش سے پلٹانے کے باعث یہ مشکلات جنم لیتی تھیں۔ نمبر 2، مشاورت کا حقیقی موقع محل۔ بے شک مشاورت کرنا اسلام اور عقلائے عالم کے نزدیک تسلیم شدہ اصولوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے، من مشاور الرجال شارکہم فی عقولہم۔ مشاورت ایک عقل کو دوسری بہت سی عقلوں سے جوڑ دیتی ہے، لیکن مشاورت کے کچھ اصول اور شرائط بھی ہیں۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو یہ مشاورت نہ صرف مفید نہیں ہوگی بلکہ بعض اوقات نتیجہ برعکس نکل سکتا ہے۔ من جملہ یہ کہ مشاورت ایسے امر میں ہو کہ جو کہ تردد اور شک کا محل ہو، اور اگر لوگ
مسلم اور قطعی احکام میں مشاورت کرنا چاہیں تو یہ احکام الہی کے اساس اور مسلم عقلی اور وظائف میں تردد کا باعث بنے گی۔ مثال کے طور پر کوئی وجوب حج یا وجوب حجاب کے مسئلے کو عمومی آراء یا مشاورت پر چھوڑ دے تو ممکن ہے کہ ایسے بہت سے افراد سامنے آئیں جو کہیں کہ آج کے اس دور میں بھاری رقم خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت پر جانے کی کیا ضرورت ہے، یا کہیں کہ آج کے معاشرے میں حجاب نے اسلامی عورتوں کے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑ لیا ہے اور عورت ترقی کے میدان میں مردوں اور دوسری اقوام کی عورتوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ لیکن حج یا حجاب کے مسئلے کو قطعی حکم اور ایک اجماعی حکم بلکہ ضروریات دین میں سے تسلیم کرنے کے بعد کیا مشاورتی کمیٹی بلائی جا سکتی ہے جس میں حج کی انجام دہی اور حجاب اوڑھنے کے طریقے پہ مشاورت ہو؟ اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ بعض وہ مشکلات جو آج مسلمانوں کو دامنگیر ہیں اس کی وجہ مشاورت کے حقیقی موقع و محل کو نظر انداز کرنا ہے۔ امام نے جو کچھ درج بالا خطبے میں فرمایا وہ اس مطلب کی واضح مثال ہے، اور جس چیز کے پیچھے طلحہ و زبیر پڑے ہوئے تھے وہ اس مطلب سے واضح انحراف تھا۔ نمبر 3، طلحہ اور خلافت کا خواب۔ بعض تاریخی ماخذوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طلحہ کی حکومت اور خلافت میں دلچسپی خلیفہ اول کے دور تک چلی آئی ہے۔ بقول ابن ابی الحدید کے معروف مورخ طبری کی تاریخ میں آیا ہے، یہاں تک کہ طلحہ خلیفہ اول کے دور حیات میں بھی اپنی خلافت کے لیے فکر مند رہتا تھا، اور وہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ خلیفہ اول اپنے بعد اسے خلیفۃ المسلمین نامزد کریں گے، کیونکہ وہ خلیفہ کا چچیرا بھائی تھا۔ اور جب اسے یہ اطلاع ملی کہ خلیفہ اول خلافت کے لیے کسی کو نامزد کرنا چاہتے ہیں تو کہا آپ ایک وسیلے اور نچڑے شخص کو ہم پر حاکم بنایا۔ وہ خلیفہ ثانی کے دور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلافت کے بارے میں گفتگو کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھی اسے وعدہ دیتے تھے کہ ہم خلیفہ ثانی کی موت کے بعد تمہاری بیعت کریں گے۔ اور جب یہ باتیں خلیفہ کے کانوں میں پہنچیں تو ایک خطبے میں انہیں مار ڈالنے کی دھمکی دی تاکہ وہ لوگ اپنے ارادوں سے باز آ جائیں۔ ابن ابی الحدید ایک جگہ لکھتے ہیں، اس کے بعد طلحہ اور زبیر خلیفہ ثانی کی مدح سراؤں کی صف میں شامل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین اور انصار میں سے سابق الاسلام افراد کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہوئے بیت المال میں سے ان کے لیے زیادہ حصہ مقرر کیا تھا، اور دوسری جانب خلیفہ ثانی نے یہ تاکید کی تھی کہ قریش اور مہاجرین کے سابق الاسلام مسلمان مدینے سے قطر نہ نکلیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ مدینہ چھوڑ گئے تو آس پاس کے گروہ ان کے گرد اکٹھا ہو جائیں گے اور وہ بہت سا مال حاصل کر لیں گے، ان کی گزر بسر میں پہلے سے زیادہ بہتری آتی چلی جائے گی، اور خلافت اور حکومت کے حصے بکرے کرنے کا سودا ان کے سر میں سما جائے گا۔ اور اس سلسلے میں گوشاؤں کنار سے اٹھنے والے اعتراضات کے جواب میں انہوں نے یعنی خلیفہ نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ یہ میری حتمی سیاست ہے۔ ابن ابی الحدید کی نقل کے مطابق طبری لکھتے ہیں، خلیفہ ثانی کے اس اقدام نے قریش کو سخت رنجیدہ کر دیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ اسلامی جنگوں میں شرکت کی اجازت دیں تو خلیفہ نے کہا اس امت سے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم قریش بلاد اسلامی میں پھیل جاؤ، تم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے ہمراہ غزوات میں شرکت کر لی اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خلیفہ ثالث مسند خلافت پر برا جمان ہوئے تو برق پلٹ گیا، انہوں نے قریش کو چھوٹ دے دی اور وہ مختلف شہروں کی جانب چل نکلے اور مال و دولت جمع کرنے لگے، اور یہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ تھا۔ ابن ابی الحدید مزید لکھتے ہیں، خلیفہ ثانی نے قریش کو محدود رکھنے سے متعلق اپنے ہوش مندانہ فیصلے کو ابو لولو کی ضربت لگنے کے بعد ختم کر ڈالا، کیونکہ انہوں نے طلحہ و زبیر اور ان جیسے افراد کو 6 افراد کی مشاورتی کمیٹی میں شامل کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب خلافت کی لیاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کے درمیان اٹھنے والے ہر فتنے کا سبب تھا اور قیامت تک یہ فتنے سر اٹھائیں گے۔ اس تاریخی
پس منظر کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ طلحہ اور زبیر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے کیوں اتنے نالاں تھے، جبکہ انہوں نے لوگوں کو خلیفہ ثالث کے قتل پر اکسانے کے سلسلے میں بہت کوششیں کی، اس گمان پر کہ خلیفہ ثالث کے بعد خلافت کے لیے طلحہ کی باری آئے گی، اور جب امام نے انہیں کوئی منصب نہیں دیا کیونکہ جانتے تھے اس سے اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھرنے کی نوبت آئے گی، بلکہ بیت المال میں سے ان کے غیر منصفانہ حصے کو منقطع کر دیا اور پیغمبر اکرم کے طریقے پر مسلمین کے درمیان مساوات کو قائم کیا، تو آن حضرت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ام المومنین حضرت عائشہ کی معاونت سے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی اور شکست سے دوچار ہونے اور ان دونوں کے مارے جانے کے بعد کے طرفداروں نے جنگ صفین کی آگ بھڑکائی اور آخر کار بنی امیہ کو عالم اسلام پر حاکم بنا دیا، اور ان کے بعد بنو مروان نے سر ابھارا اور عالم اسلام میں عظیم فسادات کا موجب بنے۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ طلحہ و زبیر کا مسئلہ صرف مشاورت کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں تک کہ بیت المال میں مساوات کا مسئلہ بھی ایک غیر حقیقی مسئلہ تھا۔ وہ خلافت کی حرص رکھتے تھے اور باقی سب بہانہ تھا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 205 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ فتنے جو قیامت تک برقرار رہنے والے ہیں اور ان میں اضافہ ہی ہونے والا ہے، بار الہ ان کو سمجھتے ہوئے ہم ان سے دور رہنے کی طاقت رکھنے والوں میں سے ہوں اور حق کو سمجھنے والوں میں سے ہوں۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ جلد ہی خطبہ نمبر 206 کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔